دوستو کل فرق نمبر 23 چل رہا تھا، یعنی سچے انبیاء اور جھوٹے مدعی نبوت کے درمیان۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اللہ رب العالمین آسمان سے کتاب نازل کرتے ہیں، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کتاب لکھتے نہیں ہیں، اور جھوٹا مدعی نبوت کتاب لکھتا ہے۔ اس لیے ہم نے بتایا کہ جو کتاب لکھتا ہے اللہ نے کبھی اس کو نبی نہیں بنایا، چونکہ نبی اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کی روشنی میں دنیا کو ہدایت کی باتیں بتلاتا ہے۔ اس سلسلے میں 2 آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی کل، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم سب کے سب امی ہیں، یعنی کوئی انسان اس کا استاد نہیں ہے، اور جھوٹا جو ہوتا ہے اس کا کوئی انسان ضرور استاد ہوگا۔ تو اللہ نے جس کا کوئی استاد ہی انسان ہے اس کو نبی نہیں بنایا۔ آج تیسری دلیل آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ میں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور حق تعالیٰ کی جو نعمتیں تم پر ہیں ان کو یاد کرو، اور خصوصاً اس کتاب اور مضامین حکمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر اس حیثیت سے نازل فرمائی ہے کہ تم کو ان کے ذریعے سے نصیحت فرماتے ہیں، یعنی اللہ نبی پر کتاب نازل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، انبیاء علیہ السلام کی ذات بذات خود نعمت، اور نزول کتاب بھی نعمت۔ نبی کی ذات بھی امت کے لیے نعمت ہوتی، اور نبی پر جو کتاب نازل ہوتی ہے وہ بھی نور علی نور اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک نعمت ہے، جیسے ہمارے لیے قرآن کریم ایک نعمت ہے۔ اللہ اکبر، حکمت بھی کتاب کے ساتھ عطا فرمائی، یہ ہے ختم نبوت کی حکمت و نعمت۔ اس لیے حق تعالیٰ نے فرمایا یعظکم بہ، اس سے نصیحت حاصل کر کے ایمان و ایقان کی حقیقت تک پہنچو، جو عقیدہ ختم نبوت کا تم کو تحفہ ملا ہے۔ قرآن اللہ نے نازل کیا، حضور پر کیا فرمایا؟ وما انزل علیکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر اپنی کتاب نازل کی ہے، اور کتاب کے ساتھ ساتھ میں نے حکمت بھی عطا فرمایا، یعنی شعور، دانائی۔ چوتھی آیت ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْکَمَاتٌ، آل عمران آیت نمبر 7۔ اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے نازل کیا تم پر کتاب کو، جس میں کا ایک حصہ وہ آیتیں ہیں جو کہ اشتباہ مراد سے محفوظ ہیں۔ اللہ اکبر، اس آیت میں حق تعالیٰ نے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام کو کتاب جو محکمات کی صفت سے مالا مال ہے عطا کر دی، یعنی ایسی ظاہر اور واضح رشد و ہدایت میں ہے کہ انسان خواہ کیسی گہرائی اور ظلمت اور اندھیرے میں ہو، حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب اس کو نور ہدایت سے دنیا اور آخرت کی سعادت اور عافیت بخشتی ہے۔ اللہ نے حضور کو ایک ایسی کتاب عطا فرمائی کہ ہم میں سے انسان کتنی بڑی گمراہی میں ڈوبا ہوا ہو، کتنا ہی پرلے درجے کا گندا ہو، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور کتاب کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارے تو اللہ رب العالمین اس کی دنیا بھی سنوار دیتے اور آخرت بھی اس کی سنوار دیتے ہیں۔ 5ویں آیت وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، انعام آیت نمبر 114۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے
اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے مضامین یعنی قرآن کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے ہیں۔ چھٹی آیت ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سورہ کہف آیت نمبر 1۔ تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ثابت ہیں جس نے اپنے خاص بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب یعنی قرآن نازل فرمائی، اور اس میں ذرا بھی کجی نہیں رکھی، اس میں کوئی قرآن میں کمی نہیں ہے۔ چونکہ انسان کے اندر 1000 کمی ہوگی، لہذا اس کی کتاب میں بھی کمی ہوگی۔ اللہ کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہے، لہذا اس کی کتاب میں بھی کوئی کمی نہیں۔ اس لیے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی پاک صاف ہے، اللہ نے آسمان سے ان پر خوبی والی کتاب نازل فرمائی۔ 7ویں آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سورہ مائدہ آیت 67۔ اے رسول جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ سب پہنچا دیجئے۔ 8ویں آیت لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا، سورہ نساء آیت 166۔ لیکن اللہ تعالیٰ بذریعہ اس کتاب کے جس کو آپ کے پاس بھیجا ہے، اور بھیجا بھی اپنی علمی کمال کے ساتھ۔ کیا بھیجا؟ جتنا کمال اللہ کی ذات میں ہے اتنا ہی کمال اللہ کی کتاب قرآن کریم میں ہے۔ واہ میرے دوستو، بات سمجھتے ہو؟ اپنے علمی کمال کے ساتھ شہادت دے رہے ہیں، اور فرشتے بھی تصدیق کر رہے ہیں اللہ ہی کی شہادت کافی ہے۔ ان آیتوں میں حق جل مجدہ نے جو حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم پر آخری کتاب قرآن مجید نازل فرما رہا ہے، حق ہونے کی، صاف صاف ہونے کی، واضح مراد ہونے کی، مفصل اور کھول کھول کر بیان کرنے کی، اور لوگوں تک اس کلام کو پہنچانے کی، اور حق تعالیٰ خود ہی شہادت دے رہے ہیں کہ ہم نے اس آخری کتاب کو آخری نبی و رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور فرشتے کی تصدیق اور حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہونے والی کتاب کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی شہادت کافی ہے۔ قرآن اللہ نے حضور پر نازل کیا، اور اللہ نے خود شہادت دے دی کہ یہ کتاب کس نے نازل کی؟ تو اللہ کی شہادت سے بڑی شہادت کیا ہو سکتی ہے؟ کیا شہادت ہو سکتی ہے؟ 9ویں آیت اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہی ہے جس نے اس کتاب یعنی قرآن کو اور انصاف کو نازل فرمایا۔ 10ویں آیت اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ نے بڑا عمدہ کلام نازل فرمایا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں لفظ اللہ پہلے آ رہا ہے۔ اس دونوں آیت کے جو بھی میں نے آیت نمبر 9 اور 10 پڑھی، اللہ کی طرف قرآن نازل کرنے کی نسبت پختہ ہو گئی۔ اس میں 3 فائدے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ اللہ آیا، اللہ الذی انزل الکتاب، اللہ نزل احسن الحدیث، اس میں لفظ اللہ پہلے لانے کے 3 فائدے۔ اللہ کی طرف قرآن نازل کرنے کی نسبت پکی ہو گئی۔ نازل شدہ قرآن، دوسری بات کہ عظمت شان کا اظہار ہو گیا، یعنی یہ اللہ ہی کا بھیجا ہوا کلام ہے۔ اور تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ قرآن کے حسن کی شہادت دی گئی ہے کہ اللہ ہی نے اس کلام کو اتارا، اور اس کے خوب سے خوب تر ہونے کی شہادت دے دی۔ یعنی جس طرح اللہ میں کمال، اس کی کتاب میں کمال، اور اس کے نبی محمد رسول اللہ میں بھی کمال، جس طرح اللہ کی ذات حسین و جمیل، قرآن کی آیت و حسین جمیل، اور ہمارے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اس کائنات عالم میں بڑا کوئی حسین ہی نہیں۔ الغرض قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے،
اور کلام اللہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی۔ آجہانی مرزا قادیانی نے کل 83 کتابیں لکھی جو خزائن کے نام سے قادیانیوں کی طرف سے چھپی ہوئی ہیں۔ کتاب لکھنا دلیل ہے کہ یہ آدمی دعوی نبوت میں جھوٹا اور جعلی اور فریبی، جھوٹ نبوت کا دعویٰ کرنے کی واضح شہادت ہے۔ کتاب لکھنا کس بات کی دلیل ہے؟ یہ آدمی اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ جھوٹے مدعی پر کتاب نازل نہیں ہوتی اور پکڑ بھی نہیں ہوتی، بر وقت دلیل کذب ہے، یعنی فوری طور پر اللہ پکڑتا بھی نہیں ہے۔ اس کی بھی دلیل آئے گی، اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ یہ جھوٹا نمبر 1 ہے۔ سچا نبی کوئی جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب کر دے فوراً پکڑا جائے گا۔ سمجھ رہے ہو فرق؟ چلو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت میں پختگی عطا فرمائے۔ بس سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔